سے بھی سادہ میں کہتا ہوں عورت کو بنا دیتے ہیں. آپ بتائیے کیا حقوق دینے ہیں؟ سر میں تو کہتی ہوں کوالٹی ہو, کوئی بھی سربراہ نہ ہو. بنیاد پر تو ادارہ بن ہی نہیں سکتا. سر اس طرح تو پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ مانیے کہ یہ ادارہ ہے. اگر آپ شریعت کے حساب سے بھی دیکھیں تو عورت کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کنزرویٹو انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے ایسا ہو نہیں رہا. اگر لیا جائے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, آپ کا جو نقطہ نظر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی قانونی بنیاد اصل میں سامنے نہیں آتی. سب سوالوں کا میں جواب دوں گا آپ کو, لیکن پہلے مجھے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. آپ اس ادارے کے جو ہیڈ کا تصور بتائیے نا کہ آپ کے نزدیک کیا تصور ہے. بتائیں گے. میرا خیال یہ کہ ہماری بہن نے اس بات کا اعتراف کر لیا, ان کے ذہن میں کسی ادارے کا کوئی تصور نہیں ہے, حقوق اور فرائض کا کوئی تصور نہیں. ایک فیملی کا ایک فیملی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, تو انسٹیٹیوشن آپ اس کو تسلیم کر دیجیے. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی سربراہ ہونا چاہیے؟ نہیں جی, میں اس کو تسلیم نہیں کرتی. اگر ایکویلٹی کے لیول پر بات نہیں ہوگی, مرد اور عورت کو آپ الگ کر کے ایک کو سربراہ بنا دیں گے اور ایک کو محکوم بنا دیں گے, تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو کیا اس کے پھر نظم کو کیسے آپ مطلب کون مینیج کرے گا اس کے نظم کو؟ سر اس کے نظم جو ہے آپس کے احترام سے, آپس کے تعلق سے, تو یہ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک بندے کو حق دے دیں, مکمل طور پہ حقوق دے دیں, دوسرے کو مکمل طور پہ محکومیت دے دیں کہ تم نے ہمیشہ ہر وہ بات ماننی ہے کہ جو کہ دوسرا کہہ رہا ہے. اسلام اپنی شریعت کو عدل پر قائم کرتا ہے, انصاف پر قائم کرتا ہے, اور عدل اور انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے رحمانہ مساوات قائم کر دی جائے. یہ بے رحمانہ مساوات جو ہے یہ نہ سیاست میں قائم کی جا سکتی ہے, نہ سماج میں قائم کی جا سکتی ہے, نہ گھریلو اداروں میں قائم کی جا سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو انصاف پر قائم ہونا چاہیے, یعنی ایسا طریقہ. تو پھر آپ عدل کا لفظ اختیار کیجئے, پھر اس کے بعد یہ کوئی الزام نہیں ہے جب بھی کوئی ادارہ قائم کیا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک قانون بنایا ہے, اس قانون کے مطابق ایک کانسٹیبل, جو ظاہر بات ہے کہ ایک عالم سے, ایک پروفیسر سے, ایک ڈاکٹر سے, ایک انجینئر سے کوئی برتر درجے کی مخلوق نہیں ہوتی, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں اپنی گاڑی روک لیتا ہوں. کیوں؟ ہم نے ایک نظم قائم کیا ہے. دیکھیے جب کوئی نظم قائم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایکویلٹی کیا چیز ہوتی ہے. ایکویلٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی ادارے کا نظم قائم کرتے وقت تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کوئی اس کا سربراہ ہوگا, کسی کے کچھ حقوق ہوں گے, کسی کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی, کسی کے کچھ اختیارات ہوں گے. سوال یہ ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری کیسے ڈال دی جائے گی کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کی میں نگہداشت کروں, میں اس کی تعلیم کا بندوبست کروں, میں اس کے لیے کما کر لاؤں. یہ ذمہ داری مجھ پر کیسے عائد ہو گئی؟ یعنی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس انسٹیٹیوشن کے کوئی حقوق و فرائض نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, میں راستہ چلتا ہوا گیا, ایک بچہ پیدا ہوا, میں نے ایدی سینٹر کے حوالے کیا, فارغ ہو گیا. پھر اس کے بعد کون سا قانون ہے جو مجھے روکے گا؟ اس کا تو تعلق ہی نہیں ان چیزوں کے ساتھ, اس کا تو تعلق ہی نہیں بنتا. بالکل جو آپ فرما رہے ہیں, شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کی پرورش کرتے ہیں. آپ نے میاں بیوی کے الفاظ بولے ہیں, پہلے طے کر کے مجھے بتائیے کہ ان میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن قائم کیا گیا ہے. ریلیشن قائم کیا گیا ہے, لیکن ریلیشن ایک, ہاں جی, میری گزارش یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے ہونے ہیں. بچے ہونے ہیں تو ماں باپ کے رشتے وجود میں آنے ہیں, ایک خاندان وجود میں آ جائے گا. سوال بہت سادہ سا, اس کا سربراہ کون ہے؟ یعنی اگر یہ کوئی ادارہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں یہ ادارہ ہے ہی نہیں تو بات دوسری ہو گئی. اگر یہ ایک ادارہ ہے تو از راہ کرم بتا دیجئے کہ اس کا سربراہ کس کو ہے. فیملی انسٹیٹیوشن ہے اور اس میں محکومیت والا تصور دے کے آپ اس کو ایک ہیلتھی انسٹیٹیوشن کے طور پہ نہیں کریٹ کر سکتے. قائم کیے جاتے ہیں. جو ٹریفک لاز ہیں وہ ایک نیکٹڈ لا ہے, وہ ہر چیز کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے, جن کی یہ مثال دے رہے ہیں, یہ ایک اور قاعدے قانون کے تحت چلتے ہیں. جو ابھی ٹریفک کانسٹیبل کی انہوں نے اگزامپل دی ہے, وہ ایسے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, ٹریفک رک جاتی ہے, اس کے پیچھے اس کے پاس ایک ریٹن اتھارٹی ہے. اب اسی چیز کو اپلائی کرتے ہیں فیملی لاز کے اوپر. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر اس میں اب اتھارٹی آپ سربراہ بنا دیتے ہیں مرد کو, ٹھیک ہے, اور آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو بات وہ اگر سربراہ ہے اور وہ جو بات کہے گا وہ بات درست ہے. میرا تو سوال اس سے بھی سادہ, میں کہتا ہوں عورت کو بنا دیتے ہیں. آپ بتائیے کیا حقوق دینے ہیں؟ سر میں تو کہتی ہوں کوالٹی ہو, کوئی بھی سربراہ نہ ہو. بنیاد پر تو ادارہ بن ہی نہیں سکتا. سر اس طرح تو پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ مانیے کہ یہ ادارہ ہے. جب اگر آپ بات کرتے ہیں باقی لاز کی اور ایک فیملی لاز کی, تو اس میں اگر آپ مرد کو بنا فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ مرد کو سربراہ بنا دیتے ہیں گھر کا, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ روٹین میں جو کوسچنز رائز ہوتے ہیں, مرد بہت جگہ پہ غلط بات کرتا ہے, تو کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کو تسلیم کر لے؟ یہ سب سوالوں کا میں جواب دوں گا آپ کو, لیکن پہلے مجھے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. آپ اس ادارے کے جو ہیڈ کا تصور بتائیے نا کہ آپ کے نزدیک کیا تصور ہے. بتائیں گے, میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری شریعت میں, دیکھیے ہماری شریعت معاشرے میں بھی نہیں ہوتا کہ ہیڈ جو بھی کہے گا وہ غلط کہے گا یا صحیح کہے گا, اس کو مانا جائے. تو کسی جگہ ظاہر ہے, یہ تو کسی جگہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو کسی جگہ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ سربراہ کے اختیارات کیا ہونے چاہیے, اس پر بحث الگ سے ہے. دیکھیں میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ بات محض مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے. ہم جب اپنے سیاسی نظام کا بھی کسی کو سربراہ بناتے ہیں تو کیا ہم نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہوا ہے کہ وہ قانون کی تمام حدود کو پھلانگ دے؟ اس کے ثوابیدی اختیارات تک کے بارے میں آپ وکیل ہیں, عدالتیں سوال اٹھا دیتی ہیں کہ وہ صحیح استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں. یہ تمام سوالات پیدا ہوں گے. بنیادی کوسچن وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اصل میں دیکھیے جب آپ اس کو ادارے کے طور پر لیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اس کا سربراہ کون ہے. میں نے یہ عرض کیا ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, مرد کے بجائے عورت کو بنا دیتے ہیں,
لیکن سربراہ کے بغیر ادارے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا کچھ سمجھنے کے لیے، کیا آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اپنی ایک بہن کو اس کا سربراہ بنا دیا، اس کے حدود اختیارات کیا ہونے چاہیے؟ سر میں تو یہ کہتی نہیں، میری تو یہ لڑائی نہیں ہے کہ آپ عورت کو سربراہ بنائیں، میرا تو مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا تو مسئلہ یہ کہ فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایک نیا ایک آپ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتے ہیں جس کی بیسس ہیومن جو ایموشنز ہیں وہ ہوتے ہیں، پہلی بات لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا عزت اور احترام ہوتا ہے، اس میں جو بھی کویسچن ڈیلی روٹین میں رائز ہوتے ہیں اس کو آپ کسی انسٹیٹیوشن کی طرح ریزالو نہیں کرتے، آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ریزالو. یہ تو ابھی بہت اہم سوال ہے جس سے جواب چاہیے کہ کیا ایکسپلائٹیشن ہے. یعنی ایک ایکسپلائٹیشن وہ ہے جو ہمارے معاشرے کے بے روح قوانین کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، ہماری معاشرتی روایات میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آپ شریعت کے قانون میں بتائیے ایکسپلائٹیشن کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے اسی لیے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کوئی ادارہ بنانے جا رہے ہیں. میرا خیال یہ کہ ہماری بہن نے اس بات کا اعتراف کر لیا، ان کے ذہن میں کسی ادارے کا کوئی تصور نہیں ہے، حقوق اور فرائض کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اصل میں معاملہ محبت ہے بنیادی طور پر، باہمی احترام سے جب تک چلتا رہے گا، اس کے اندر ذمہ داری کسی پر ڈالی نہیں جا سکتی. یہ بات وہ نہیں فرما رہی، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ذمہ داریاں میں تسلیم کرتی ہوں ہونی چاہیے، لیکن بجائے کہ آپ ایبسلیوٹلی ان کو ڈیوائیڈ کر دیں، وہ باہمی کنسنٹ کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے، یہ ان کا مقدمہ ہے. بڑی آپ نے دلچسپ بات کی، ذمہ داریاں میں تسلیم کرتی ہوں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو ادارہ مانتی ہیں، اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، آپ بتائیے کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یعنی یہ ذمہ داری کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو بتائیے نا کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یعنی ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا اپنے ملک کا تو طے کیا کہ اس کے اندر کس کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ادارہ شریعت نے بنایا ہے، شریعت نے جو ادارہ بنایا ہے اس کے اندر اس نے حقوق و فرائض کی ایک تقسیم کر دی ہے. اس حقوق و فرائض کی تقسیم کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی آپ کے اوپر. ہم نے یہ بتایا کہ یہ حقوق و فرائض اصل میں ایک ادارے کو ادارہ مان کر ایک سربراہ کا تقرر کر کے پھر قائم کیے گئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جی ربیہ صاحبہ، آپ کے نزدیک ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے جو آپ اگر بتا دیں تو ہمارے ڈسکشن آگے چل سکے. جی بالکل، اس میں میری یہ ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ریلیجن کی، اس کو بجائے اس کے کہ کوئی سخت بنا کر مرد کو سربراہ بنا کر کی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایکویلٹی کے لیول کے اوپر اور ایک ہیومینٹی کے لیول کے اوپر ایک جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کریں. اس میں ایک ایگزامپل لیتی ہوں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ساری کہ نان و نسخے کا مسئلہ ہے، وہ شادی کے بعد جو ہے وہ عورت کو کرنا چاہتا ہے. نہیں سر، واپس نہیں لے لیا. آپ بتائیں ہمیں، دیکھیے آپ ایک انسٹیٹیوشن نیا قائم کرنے جا رہی ہیں، اس کا نام آپ نے رکھا ہے فیملی انسٹیٹیوشن. آپ یہ کہتی ہیں وہ باہمی احترام اور میوچل رسپیکٹ پہ قائم ہوگا. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن میں جس کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں ذمہ داریوں کی کیا تقسیم ہونی چاہیے؟ سر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے اور اس میں جب تک ایکویلٹی نہیں ہوگی، ایک جگہ ہراسمنٹ ہوگی، ایک کی انسلٹ ہوگی، تو وہ ادارہ جو ہے نا وہ فیملی انسٹیٹیوشن ہیلدی انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا. اور اس کو زبردستی تو چلایا جا سکتا ہے، لیکن جیسی ایک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے فیملی کی، ہیلدی فیملی کی، وہ پوری نہیں ہو سکتی. ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ فرما رہی ہیں کہ اس میں ہیرسمنٹ ہوگی، اس میں یہ ہوگا، یہ تو کسی نے نہیں کہا. دیکھیے یہاں تو زیر بحث صرف یہ ہے، ہم اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے کی ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ ہے شادی جو ہے سول کانٹریکٹ ہے. جی ہر معاملہ کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے اپنی روح کے لحاظ سے. نہیں ہوتا ہر معاملہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہر معاملہ کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے. ہمارا آئین بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے، ہمارا قانون بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے، ہمارا ایمان بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے. ہمارے پورے دین کو اللہ تعالیٰ نے میثاق اور کانٹریکٹ سے تجویز کیا ہے. جس میں بھی حقوق و فرائض زیر بحث آ جائیں گے وہ کانٹریکٹ ہی ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ ایک ادارے کے مختلف لوگوں کے مابین ہوا ہے یا وہ کانٹریکٹ راہ چلتے لوگوں کے مابین ہوا ہے. وہ کوئی بزنس کرنے کا کانٹریکٹ ہے یا زندگی بسر کرنے کا کانٹریکٹ ہے؟ یہ ہے نا زندگی بسر کرنے کا وہ ایک کانٹریکٹ. مالی کانٹریکٹ سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا بھی کسی کو انکار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کسی نے یہ مثال نہیں دی کہ وہ مالی کانٹریکٹ ہے محض. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر بننے جا رہا ہے، اس کے اندر کچھ رشتے وجود میں آنے ہیں، اس میں کچھ ذمہ داریاں اور حقوق ہونے ہیں. تو کیا اس کو ایک ادارے کے طور پر دیکھا جائے گا یا اس کو محض ایک باہمی دوستی کے تعلق کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا؟ تین بھی نہیں ہے کہ جس میں جمہوریت نافذ کر کے کہا جائے اکثریت کی رائے فیصلہ کون ہو جائے گی. دو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، اور انہوں نے اگر تین کے درمیان میں بھی ہوتا تو ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ مشورہ ہے کیا. یعنی اس کے اندر تو کوئی قانونی ذمہ داری کسی پر ڈالی نہیں گئی، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی پہلو میں آپ تلقین کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، آپ میوچل کنسنٹ سے معاملات طے کریں، بڑی اچھی تلقین ہے. آپ خاندان کے پاس چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ قانونی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابتدا میں ہی طے کر لی جائے. یہ تو نہیں انہوں نے فرمایا اگر ابتدا میں طے کی جائیں گے تو پھر ایک ادارہ وجود میں آ جائے گا. انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ دیکھیے، یعنی آپ ان کی بات کو دو حصوں میں تقسیم کریں. جی پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ایک فیملی انسٹیٹیوشن جو ان کے یہاں بن رہا ہے وہ کسی کانٹریکٹ پر بن رہا ہے؟ اگر وہ بن رہا ہے تو پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ اس کے حدود قانونی طور پر بتائیے کیا ہے. صحیح. طلاق کا قانون جب زیر بحث ہے تو وہ اخلاقی اصول نہیں ہے جو زیر بحث ہے، اخلاقی اصولوں پر بننے والا قانون زیر بحث ہے. صحیح.
یعنی قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو اب کچھ قانونی حقوق بھی ان کے اوپر عائد ہو گئے ہیں اور کچھ قانونی ذمہ داریاں بھی عائد ہو گئی ہیں. ان کی پوری گفتگو میں آپ نشاندہی کر کے مجھے بتائیے قانونی ذمہ داری کون سی ہے. یعنی ایک مرد و عورت کے درمیان میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پر ایک تعلق قائم ہوا ہے, اس کے بعد وہ بچوں کی نگہداشت کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, معاملات چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی نزاع ہوگی, وہ کہتی ہیں عدالت میں جائیں. عدالت کے پاس قانون کیا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا؟ یعنی عدالت کس اصول کے اوپر فیصلہ کرے گی؟ کیا قانون بنایا جائے گا جی آپ کی تجویز میں؟ قانون کے بارے میں نہیں کیا تھا آپ نے, کیا تھا ایک فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے فیملی کی. ٹھیک ہے, اس میں یہ سوال لے لیتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے, ایک چیز میں قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی, میں پہلے یہ واضح کر دوں اس بات کو کہ یہ ساری بحث کہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ بحث یہاں سے شروع نہیں ہوئی کہ خاندان کے ادارے کی اخلاقی بنیادیں کیا ہیں, اس پر ہم نے ابھی کوئی گفتگو نہیں کی. جب وہ گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسی اعلیٰ اخلاقی بنیادیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہیں. مسئلہ زیر بحث ہے قانونی حقوق کا. انہوں نے جو فاؤنڈیشنز بتائی ہیں ان میں قانون کہاں سے آ گیا ہے؟ قانون بتائیے کیا ہے. یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے رشتے میں قانونی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگلے دن ایک خاتون اگر بچے کو پیدا کر دینے کے بعد اٹھ کے چلی جاتی ہے گھر سے, قانون کیا کہے گا اس کو؟ وہ قانونی ذمہ داری بتائیے, کیا اسے واپس بلایا جائے گا؟ کیا ماں کے رشتے کو ڈیفائن کیا جائے گا؟ کیا اس کے حقوق طے کیے جائیں گے؟ جتنی بات آپ فرما رہی ہیں نا, اصل میں اس کے پیچھے بھی پورا کا پورا تاریخ میں مذہب کھڑا ہے. یعنی یہ جو آپ فرما رہی ہیں نکاح, شادی, میاں بیوی, باپ ماں, رشتے, باہمی تعلقات, قانون کی جتنی بنیادیں ہیں آپ یہ دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ مذہب نے وہ اساسات آپ کو فراہم کیے ہیں جن کی بنیاد پر قانون سازی ہوتی ہے. تو قانون سازی جب بھی کی جائے گی حقوق و فرائض کو متعین کیا جائے گا, اور جب آپ حقوق و فرائض کو متعین کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کچھ ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی اور کچھ حقوق اس کے لحاظ سے دیے جائیں گے. ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ قانون کیا بنایا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کا جو ادارہ ہے اس وقت یہ قانون کی بنیاد پر بنتا ہے. یعنی یہ ادارہ میوچل ایگریمنٹ کی بنیاد پر نہیں بنتا, بلکہ اس کے لیے ایک قانون ہے جو دنیا بھر میں ہے, اور اس دنیا بھر میں جو قانون بنایا گیا اس میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں ہیں, کچھ چیزیں کسی اور کے ہاں ہیں, لیکن اس کے پیچھے اصل میں فلسفہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک مقدس ادارہ ہے. اس میں کچھ رشتے طے ہونے ہیں, اس میں کچھ معاملات کی نوعیتیں بننی ہیں, اس میں بچے ہونے ہیں, ان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, اس میں بڑھاپا آنا ہے, اس میں جوانی آنی ہے, اس میں تعلیم ہونی ہے, اس میں تربیت ہونی ہے. یہ جتنا کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. قانون سازی کی بنیادیں دو ہو سکتی ہیں, یا تو آپ باہمی رضامندی کے ساتھ اپنی پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہیں, اور یا آپ قانون شریعت کو قبول کرتے ہیں جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا. ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ شریعت کا قانون کیا ہے. دیکھیے اس کے پیچھے قانونی اتھارٹی کیا ہے, خدا کا حکم, اللہ کا فیصلہ. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس فیصلے کی بنیاد علمی اور عقلی لحاظ سے کیا ہے, کیوں وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ شریعت اصل میں اس سارے معاملے کو ادارے کی حیثیت سے دیکھتی ہے. وہ اس ادارے میں حقوق و فرائض طے کرتی ہے, ذمہ داریوں کا فرق قائم کرتی ہے, ذمہ داریوں کے لحاظ سے حقوق دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ہم نے اس کے جواب میں پوچھا کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے کیا حقوق قائم کریں گے. یعنی بچے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ جب عورت بچہ جننے کی صورتحال سے گزر رہی ہوگی اور وہ کوئی معاشی جدوجہد نہیں کر سکی, اس وقت ذمہ دار کون ہوگا؟ جو ذمہ داریاں مرد اس وقت اس موقع کے اوپر پوری کرے گا, وہ ذمہ داریاں کرنے کے لیے اسے کتنا پابند کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں شریعت میں تو طے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کوئی اور قانون بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس قانون کی بنیادیں آپ کو بتانی پڑیں گی کہ وہ کیا. شریعت پہ اختلاف نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ شریعت نے تو ایک کچھ قوانین دے دی ہیں, کچھ حدود دے دی ہیں. اب اس کی انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں کا حق بھی ہے, اور شریعت ہمیں اس کی اجازت بھی دیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کئی ایسے شرعی قوانین ہیں جو پاکستان میں ٹھیک طرح سے لاگو نہیں ہیں, باقی کے جو باہر کے ممالک ہیں ان میں اس کی انٹرپریٹیشن اور طرح سے ہو رہی ہے. اسی کو سمجھ رہے ہیں ہم, اسی کو سمجھ رہے ہیں. میں یہ اس سے انکار نہیں کرتی کہ آپ قوانین بنانے بند کر دیں یا قانون نہیں ہے. میں تو ایک اور علماء کرام جب اس بارے میں بات کریں گے تو وہ نصوص سے بات کریں گے, عام آدمی جو ہے وہ اپنی بنیادوں پر بات کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا کہ کوئی بات جو ہے شریعت کے خلاف بھی نہ ہو, اور ایک جو مناسب انداز میں شریعت کو بہت پازیٹیو انداز میں بیان کریں کہ آپ کے نزدیک شریعت کیا کہتی ہے. سر میں یہ طلاق کا قانون میں نے 1961 کا حوالہ دیا تھا, اس میں پوری شریعت کو مد نظر رکھ کر طلاق کا جو ایک حق ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے, اور اس میں ایک یہ طریقہ ہے کہ 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. اس میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے, یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے, اور یہ لا جو امپلیمنٹ ہوا ہے یہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کو جو ایک رائٹ دیا کہ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا, وہ ابھی تک ڈسکس ہوتا رہا ہے, وہ شریعت بھی دیتی ہے اس کو حق, اور یہ قانون کے اندر. جی ربیہ بات کر دوں, اس لیے کیا ہے کہ شریعت میں اس کو ایک ادارے کے طور پر لیا گیا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ قوانین کیا ہے. شریعت اس میں اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھتی ہے, اس میں حقوق و فرائض کو الگ الگ طے کرتی ہے, اور اس میں سربراہ کا فیصلہ کرتی ہے. یہ شریعت میں موجود ہے.
کیوں ہے اس کے علمی اور عقلی دلائل ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس میں آپ کو ہرگز اس پہ لیے مجبور نہیں کرتے کہ آپ صرف شریعت کا لفظ سن کر اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کے دلائل دیتے ہیں آپ کو, لیکن جان لیا جائے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے. آپ کا جو نقطہ نظر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی قانونی بنیاد اصل میں سامنے ہی نہیں آتی. سوال ہے کہ ہم نے جتنی اب تک گفتگو کی ہے وہ اس اصول کو مان کر کی ہے, اور اس اصول کو ہم عقلی لحاظ سے بالکل درست سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت در حقیقت نکاح کے ادارے کو ایک ادارہ سمجھتی ہے, اس میں حقوق و فرائض طے کرتی ہے, اور اس میں اس نے سربراہی کا فیصلہ کیا ہے. یعنی وہ اس ادارے کو محض باہمی احترام پر قائم ایک ادارہ نہیں سمجھتی, بلکہ حقوق فرائض پر مبنی ایک ادارہ قرار دیتی ہے, اور اس میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. اس تصور پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے. ہم نے پوچھا تھا جی اس سے مختلف کوئی تصور ہے تو وہ بیان کر دیجیے. اگر آپ شریعت کے حساب سے بھی دیکھیں تو عورت کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کنزرویٹو انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے ایسا ہو نہیں رہا. اب جیسے عدت کی بات ہے کہ عورت کی مینٹیننس ہوتی ہے, عام طور پہ دی جاتی ہے عدت کی پیریڈ تک. شریعت میں ایسے نہیں ہے. آپ شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کو تاحیات بھی دی جا سکتی ہے. تو کیوں ایسی لیجسلیشن کو پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ ہر معاملہ کنٹینجنٹ بیسس پر قانون سازی کے ذریعے سے طے بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں ماڈیفیکیشن. میرا سوال تو شادی ہوگی کس اصول کے اوپر, یعنی پہلا سوال تو یہ پیدا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو شادی کا ایک قانون ہے بنا ہوا ہے. جس وقت ہم شادی کرتے ہیں تو عورت کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق شادی کر رہی ہے, مرد کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے, اور اس میں ذمہ داریاں طے ہیں. جب آپ اس پورے کے پورے قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی متبادل قانون دینا پڑے گا نا. سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا. کنٹینجنٹ بیسس پہ آپ طے کر لیں آپس میں بیٹھ کے, جس طرح کسی فرض کر لیجئے کہ ایک مرد عورت بیٹھ کے طے کریں گے تو پھر 15,000 سوالات ہیں جن کے جوابات دینے چاہیے, کیونکہ وہ جوابات پہلے تو ملے ہوئے ہیں. پھر تو بہت سے سوالات ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ یہ بات فرمائیں گی تو پھر مجھے یہ سوالات کرنے ہیں. پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب تو بہت بعد میں ہوگی. پہلے کئی نشستیں ہوں گی جن میں مرد و عورت بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے اندر اب کیا مسائل ہو جائیں. میری گزارش سن لیجیے, انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک اس ادارے کو کسی سربراہ کے بغیر ہونا چاہیے. اصل میں جس وقت ادارہ کسی سربراہ کے بغیر قائم کیا جاتا ہے تو پھر وہ ادارہ تو قائم نہیں ہوتا, پھر وہ ایک باہمی معاہدہ ہے. باہمی معاہدے میں پھر یہ ضروری ہے کہ پہلے بیٹھ کے طے کیا جائے گا کہ اب معاملات پیش آئیں گے تو ہوگا کیا. پہلے تو آپ یہ دیکھیے نا, ایک ادارہ جب آپ قائم کرتے ہیں تو ادارے کے لیے پہلے کچھ روایات موجود ہیں, پہلے سے کچھ چیزیں طے ہیں, ان کی بنیاد پر وہ ادارہ قائم ہے. اس ادارے کو ادارہ مان کر آپ چل رہے ہیں. اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ مسئلہ خاندان کے پاس چلا گیا یا وہ مسئلہ عدالت کے پاس چلا گیا. وہاں بہت جزئی مسائل ہوتے ہیں جو جاتے ہیں. بحیثیت مجموعی اس ادارے کے تمام حدود طے ہیں. یعنی اس میں معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو باپ بن جانا ہے, معلوم ہے کہ باپ کے حقوق یہ ہیں, معلوم ہے کہ ماں کے حقوق یہ ہیں, معلوم ہے کہ 15-16 سال تک یہ فیصلے ماں اور باپ کو کرنے ہیں, یہ معلوم ہے کہ مرد کو ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, یہ معلوم ہے کہ تمام مالی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈال کر یہ ادارہ بنایا گیا ہے.